27 رجب ہوئی نا، تو اس دن جو صبح نبی پاک مکہ پاک میں آئے نا، تو آقا علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے ہی پہر میں بیت المقدس میں ہو کر آیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کی ہے۔ ایمان والے تو خوش ہو گئے اور کفار کو تو موقع مل گیا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہی بات کچھ اور لوگوں کو میں جمع کر دوں تو کیا آپ ان کے سامنے بھی کہہ دیں گے؟ تو یہ بات نے فرمایا ہاں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اور لوگوں کو جمع کیا شرارت کے طور پر، اور کہا حضور فرمائیے آپ کیا فرما رہے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے پہر میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا، آسمانوں کی سیر بھی کی، اور لوگ خوب مذاق اڑایا۔ اعتراض یہ تھا کہ مکے سے بیت المقدس کا جو راستہ ہے نا وہ 1 مہینے جانے کا راستہ تھا، 1 مہینے واپسی کا راستہ تھا۔ اب آقا فرمانے رات عشاء میں بھی یہی، فجر میں بھی یہی، اور رات کے تھوڑے پہر میں سفر کر کے آ گئے، تو عقل سے تولنے والے مذاق اڑانے لگے۔ اب لوگوں نے کہا آج تو موقع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا، بڑی بات کرتے ہیں، اپنے آقا کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اچھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، آپ کا ایمان لانا کفار پر بڑا بھاری تھا، وہ چاہتے تھے کسی طرح یہ واپس آ جائیں، معاذ اللہ، انہیں کیا پتا تھا عاشق اکبر سے پالا پڑا ہے۔ چلے گئے ان کے گھر پہ اور کہا ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس گئے، آسمان پر گئے اور واپس آ گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ اب یہ تھوڑا سا ہیزیٹیشن تذبذب آ رہا ہے، کہاں بالکل یہی کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرے آقا فرماتے ہیں وہ سچ فرماتے ہیں، حق فرماتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو بکر ایسی بات کیسے مان سکتے ہو؟ کیا شاندار جواب دیا، کہتے ہیں جب میں نبی پاک کی آسمانی خبروں کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، جبریل امین کو دیکھا نہیں، وہ آتے ہیں قرآن کی آیات لے کر، میں یہ مانتا ہوں تو آقا نے فرمایا تو یہ بھی سچی فرمایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں معراج ہوئی تھی، مگر یہ معراج خواب میں ہوئی تھی۔ یہ معراج جو ہے جسمانی طور پر نہیں ہوئی تھی۔ میں بڑا سمپل کوسچن کرتا ہوں آپ سے، آپ کا بچہ کھڑا ہو کر صبح فجر میں آپ اٹھے، بیٹا بھی اٹھے، ابا جان رات خواب میں لاہور گیا تھا، اس کے بعد اسلام آباد بھی گیا اور صبح اٹھی تو آپ کے برابر میں، تو آپ کیا کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں میں بھی ساری رات گھومتے رہتا ہوں، خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خواب میں کسی کو پرابلم ہے کوئی آگے کہ میں خواب میں امریکہ گیا تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بغیر ویزے کے خواب میں جا سکتے ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عقل مند لوگ میری بات پکڑنے کے لیے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، پیارے آقا علیہ السلام پر 27 رجب کی صبح جو کافرین نے، کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا، شور ڈالا تھا، صدیق اکبر کے گھر تک چلے گئے تھے، کیا نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ میں خواب میں گیا ہوں؟ اگر خواب میں جانے کا دعویٰ تھا تو جبرائیل نہیں تھا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ پیارے آقا نے ان سب کے سامنے یہی کہا تھا کہ میں جسمانی طور پر رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آیا ہوں۔ ان کا اعتراض ڈالنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں فزیکلی اپنی جسم کے ساتھ، اپنی روح مبارک کے ساتھ میں بیت المقدس گیا۔ اور سنو کفار مکہ کو پھر بھی چین نہیں آیا، کہا ٹھیک ہے آپ بیت المقدس گئے ہیں نا، ذرا بتائیں اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کے پلر کیسے ہیں۔ ہم اگر کسی مسجد پہ چلے بھی جائیں تو اس کے خد و خال تھوڑی یاد رہتے ہیں، مگر ان ظالموں نے ٹیسٹ لینے کی کوشش کی۔ اگر حضور ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بیت المقدس گئے تھے، اچھا ان کو پتا ہے کہ نبی پاک اپنی ظاہری زندگی میں بیت المقدس سفر کر کے نہیں گئے تھے، تو کہا یہ بتائیے بیت المقدس کی دیواریں کیسی ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا آپ گئے تھے، آپ نے انبیاء کی امامت کی، اس کے پلر کیسے، اس کا رنگ کیسا؟ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ امتحان لینے کی کوشش کی نا، کتابوں میں لکھا کہ رب کریم نے نبی پاک کو ایک اور کمال ہی عطا کیا، ایک اور معجزہ ہی عطا کیا کہ جبریل امین جو ہے بیت المقدس نبی پاک کی آنکھوں کے سامنے لے آیا۔ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہو نا، ویژوئلائز کی بات کرتے ہو، ہولوگرام کی بات کرتے ہو کہ جناب آج دنیا میں کچھ بھی دیکھنا ہو گوگل پہ بٹن دبا کر ہم یہاں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ ارے 1450 سال پہلے وہ روحانی کنیکشن قائم ہوا تھا کہ میرے آقا کی آنکھوں کے سامنے مکہ مکرمہ میں بیت المقدس موجود تھا، اور نبی پاک فرماتے پوچھو کیا پوچھنا ہے، وہ پوچھتے بتائیں دیواریں کیسی، آقا دیکھتے جاتے بتاتے جاتے، بتائیں محراب کیسی، آقا دیکھتے جاتے بتاتے جاتے، وہ کفار لاجواب ہو گئے۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ اور اب آؤ کہ معراج کا معجزہ کتنا بڑا معجزہ ہے، ہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ویسے تو نبی پاک کے بے شمار معجزات ہیں، مگر علماء بڑی کمال کی بات کہتے ہیں کہ جو سارے معجزات ہیں نا، چاہے وہ سورج کو واپس پلٹانا ہے، چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے، اشارہ کر کے بارش برسانا ہے، دعا کر کے بارش بند کروانا ہے، کھجوریں تھوڑی ہوں اس کو بڑھا دینا ہے، کھاری کنویں کو میٹھا کرنا ہے، فرمایا یہ سارے نارمل ہیں نبی پاک کے لیے۔ آقا کی شان اور مرتبہ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ، اس کے مطابق 2 ہی معجزات ہیں ہاں جو اس لیول کے ہیں، اور اس میں ایک معجزہ ہے قرآن پاک کا،
جو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا گیا. پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی, پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کہتا ہے نا کہ اگر اس کو پہاڑ پر اتارتے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ نے میرے نبی کے دل اقدس کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ اس پر قرآن نازل کیا گیا. یہ معجزہ. اور دوسرا وہ معجزہ جس کو علماء کہتے ہیں یہ شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے, اور وہ ہے معراج کا معجزہ. ہاں, کسی اور نے رب عز و جل کا دیدار نہیں کیا کائنات میں. حضرت موسیٰ کلام کرتے تھے, حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلیم اللہ, ٹھیک ہے, آپ کلام کرتے تھے. اچھا, جس سے آپ کو محبت ہو اور اس سے بات ہوتی ہو, ایونچولی دل میں خیال آتا ہے یار اتنا پیار بھی ہے تو دیکھ بھی تو لوں. آپ بات کرتے تھے, اللہ سے پیار بھی ڈالی گئی, اللہ کا دیدار نہیں ہوا, اللہ کی طرف سے ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی گئی. حضرت موسیٰ اس کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے. حضرت اور سے سنیے, حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی تھی, انکار ہو گیا اور تجلی پر بے ہوش ہو گئے. ادھر میرے آقا ام ہانی کے گھر مکہ مکرمہ میں آرام کر رہے ہیں اور جبریل کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. فرق دیکھو, حبیب کا اور کلیم کا فرق سمجھو, نبی پاک کی شان سمجھو. اور کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لندرانی, کہیں تقاضے مثال کے تھے, کہیں منع کیا جا رہا ہے, کہیں بلایا جا رہا ہے. صلاۃ و سلام ایک شعر سنتے ہو نا, آواز اس کا مطلب سمجھ لو. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت میں لاکھوں سلام. تو یہ شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, جو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ معراج کی رات کتنا بڑا تحفہ عطا کیا گیا. اچھا, ایک اور بڑی کمال کی بات علماء کہتے ہیں, اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کریم نے ایک سودا کیا ہے, پتہ اور ڈیل کیا ہے, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. خریدار کون ہے؟ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا تو بات سمجھ آ جائے گی. خریدار کون ہے؟ اللہ کریم. بیچنے والے کون ہیں؟ مسلمان. ہماری جان اور مال, ہمارا سب کچھ خریدا نا اللہ نے. سودا کروانے والے کون ہیں؟ ہمارا اور رب سے رابطہ کروانے والے کون ہیں؟ وکیل کون ہے سودے کے؟ وہ اللہ کے حبیب ہیں. اچھا, اللہ فرمانا ہے مسلمانوں کے, دوبارہ آیت کا ترجمہ سنو, بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے. کس بدلے میں؟ اس بدلے میں ان کے لیے جنت ہے. جنتوں میں دیکھیے, ہماری جان اور مال اللہ فرمانا دے دو, ملنی کیا ہے؟ جنت. جنت ہم نے دیکھی نہیں. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں کہ جو سودا کروانے والا ہے نا, کم از کم اسے بلا کر تو جنت دکھا دی جائے, تاکہ وہ دیکھ کر غلاموں کو بتا دے کہ میرے امتیوں اپنی جان اور مال اللہ کے نام پر قربان کر دو, میں جنت دیکھ آیا ہوں, اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی. تو معراج کی رات یہ سیر اس لیے بھی کرائی گئی. ایک اور بڑی پیاری حکمت بیان ہوئی درۃ الناصحین کتاب میں, کہ زمین اور آسمان میں ایک مکالمہ ہوا. زمین کہتی ہے کہ میں آسمان تو اس سے افضل ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے شہر, دریائیں, نہریں, درخت, پہاڑ, بہت ساری میری زینت کی چیزیں عطا کی ہیں. آسمان نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں, میرے پاس چاند ہے, سورج ہے, تارے ہیں, عرش و کرسی, جنت مجھ میں ہے. زمین نے کہا مجھ میں کعبہ ہے جس کی زیارت اور طواف کیا جاتا ہے. آسمان نے کہا مجھ پر بیت المعمور ہے, وہ فرشتے طواف کرتے ہیں. ڈبیٹ جاری ہے. آخر زمین نے کیا کہا کہ سن, مجھ میں میرے آقا علیہ السلام جلوہ فرمان, جن کے صدقے کائنات بنائی گئی وہ زمین پر ہے, اور اسی زمین پر انہوں نے اپنی شریعت کو جاری کر دیا ہے. اب آسمان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیا رک جاتا ہوں میں, مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا. کمال ہے میرے رضا بھی, کیا خوبصورت بات کر دی. تھوڑا مشکل ہے, سمجھ جاؤ گے تو مزہ آ جائے گا. جب کبھی کسی کھلے میدان میں آپ آسمان کو دیکھیں گے نا, تو آسمان آگے سے آپ کو جھکا ہوا نظر آئے گا. دیکھیں نا, میدان میں اوپر بھی آسمان ہوگا اور کرو جھکا ہوا بھی نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت نے عشق کی نگاہ سے دیکھا, کہتے ہیں یہ آسمان جھکا ہوا نہیں ہے, اس کی کمر جھکی ہوئی ہے. اور یہ کمر پتہ کیوں جھکی ہے؟ اس کو زمین نے تانا دیا ہے. جب کس کا محاورہ ہے, کسی کو ایسا تانا دیا کہ اس کی کمر جھک گئی. اعلیٰ حضرت نے کیسے اس محاورے کو استعمال کیا, کہتے خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. زمین نے ایسا تانا دیا کہ فلک کی کمر ہی جھک گئی. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. سن, ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا, افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. اب زمین نے کہا کہ میرے پاس تو نبی پاک ہیں. آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے اللہ یہ زمین جو ہے مجھے کہتی ہے کہ مجھ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو نے زمین کو ان کے جمال کا شرف بخشا ہے. اے اللہ کوئی ایسی صورت بنا دے کہ تیرے حبیب کا ایک چکر جو ہے, ایک وزٹ جو ہے آسمانوں کی طرف بھی ہو جائے, قدم ادھر بھی لگ جائے, تاکہ مجھے بھی یہ میزبانی کا شرف مل جائے. تو سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر خود آسمان کی ریکویسٹ پر چڑھائی گئی. یہی بات تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں, وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے ارادے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہ واقعات سن کر, یہ باتیں سن کر ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے, نبی پاک سے محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو
ہو، جس سے پیار ہو اور اس کو ایسا اعزاز ملے تو غلاموں کو اور اچھا لگتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔